اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الم آہد یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ عزیزان محترم، معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، اس وقت ہماری گفتگو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 40 کے عنوان پر، کہ جہاں پر لوگ دور دراز سے صرف زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پر آ چکے ہیں اور کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو دل میں تمنائیں ضرور رکھتی ہیں مگر کسی باعث نہیں آ سکے وہ لوگ۔ اللہ ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ اگر بیمار ہے تو پروردگار انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اگر مالی پریشانی ہے تو یہی دعا ہے سرکار ابوالفضل العباس اور سرکار سید الشہداء علیہ السلام سے کہ ان کی ان پریشانیوں کو رفع دفع فرما کر انہیں اپنے روضے کی اور انہیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ عزیزو، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جم غفیر ہے کہ جو نواس رسول، دلبند علی و بطول، سید الشہداء، سید الاحرار حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں لوگ دور و نزدیک سے، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو پاپیادہ چل کر سرکار کے خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ صرف اور صرف یہ عشق ہے، یہ شوق ہے، یہ مولا سے محبت ہے۔ یہاں پہ مقدس ہستیاں آرام فرما رہی ہیں، ان آرام فرمانے والی ہستیوں کا یہ عشق ہے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچے لا رہا ہے، اور لوگ جوک در جوک بغیر کسی موسم کی پرواہ کیے ہوئے اور بغیر کسی موسم کی پرواہ کیے ہوئے اور بغیر حالات کی پرواہ کیے ہوئے لوگ تیزی سے اس مقدس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ کل جہاں پر مولا حسین علیہ السلام کا کوئی ناصر و مددگار نہیں تھا، آج دیکھیے الحمدللہ پوری دنیا میں ہر ایک حسین کا شیدائی بتانے کو تیار ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو حسینیت کے زمرے میں لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو صف حسینیت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور کوئی بھی نہ اپنے آپ کو یزیدی بتاتا ہے نہ یزیدی صف میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ یہ حسین علیہ السلام کا طر امتیاز ہے، یہ ان کا عشق ہے، یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے یزید کو شکست دی کہ آج کوئی اپنے لیے یزیدی کہلانا پسند نہیں کرتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ اس وقت ابھی جس آیت کی ہم نے تلاوت فرمائی اس میں بھی اسی عہد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ چونکہ عہد اگر آپ کر لیں تو شریعت میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ بعض مقامات پر اسے علامت مومن میں سے گردانا گیا ہے کہ جب تم کوئی وعدہ کرو تو اس کی وعدہ خلافی نہ کرو۔ تمہارے لیے زیب نہیں دیتا کہ تم مومن بن کر وعدہ کرو پھر اس وعدے سے مکر جاؤ، اس عہد و پیمان پر باقی نہ رہو۔ لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم وہ وعدے کرو کہ جس کو تم نبھا سکو، اور اگر وعدہ کرو تو کوشش کرو کہ اس وعدے کو نبھاؤ۔ اور اسی چیز کی طرف پروردگار عالم نے انسانوں کو ملتفت فرمایا ہے، انسانوں کو آگاہ کیا ہے، انسانوں کو خبردار کیا ہے، اور جتنا شکر ادا کیا جائے اس پروردگار کا صرف اسی ایک جملے پر تب بھی کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پروردگار، اس وحدہ لا شریک نے جو غنی علی الاطلاق ہے،
وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف مخاطب کر رہا ہے اور اسے اس بات کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ دیکھو یوم الست تم نے کسی چیز کا وعدہ کیا تھا، تمہیں وہ اپنا وعدہ یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ کیا وعدہ تھا؟ کہ ہم نے تم سے اس وقت عہد لیا تھا کہ تم شیطان کی اتباع نہیں کرو گے، شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، شیطان کی پوجا نہیں کرو گے، اور اگر تم نے یہ کر دیا تو چونکہ یاد رکھو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں کبھی بھی وہ سیدھے راستے پر نہیں آنے دے گا، تمہیں کبھی بھی وہ صراط مستقیم پر دیکھنا پسند نہیں کرے گا، لہذا گاہے بگاہے وسوسہ ڈالتا رہے گا اور موقع بموقع کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے تمہیں اس سیدھے راستے سے منحرف کر سکے۔ لہذا ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے وعدے کو یاد رکھو۔ لہذا پہلی بات تو پروردگار عالم کا شکر یہیں پہ ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں گمراہی سے اور ضلالت سے محفوظ رکھا اور اس وعدے کو یاد دلایا کہ جس کو ہم یوم الست دے چکے ہیں وعدہ، اب ہم اس کی خلاف ورزی یہاں پر آنے کے بعد نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے وعدے ہم اور آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے وعدے کرتے ہیں، لہذا یاد رکھیے ہر اس وعدے کی وفا ضروری ہے کہ جو حکم خداوندی کے خلاف نہ جاتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے ہم اور آپ بہت سارے رشتوں میں بدے ہوئے ہیں، بہن سے رشتہ ہے، باپ سے رشتہ ہے، بھائی سے رشتہ ہے، چچا سے رشتہ ہے اور دیگر رشتے ہیں جہاں پر سب کے ساتھ وفا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سی دنیا میں ہیں اگر رشتوں میں وفا نہ ہو اور رشتوں کی پاسداری نہ ہو، رشتوں کی حرمت کا خیال نہ رکھا جائے تو لوگ بے وفا گرداننے لگتے ہیں اور بے وفائی کا تمغہ دینے لگتے ہیں۔ اس طریقے سے ہر مقام پر ہر موقع پر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے رشتے کی پاس و لحاظ نہیں کی، آپ نے رشتے کی حرمت کو باقی نہیں رکھا، آپ نے توہین کی ہے۔ لہٰذا اگر بے وفائی سے بچنا ہے، اگر تمہیں رشتوں کی بے وفائی سے بچنا ہے اور تم چاہتے ہو کہ تم پر یہ الزام نہ عائد ہو تو ضروری ہے کہ رشتے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرو، لیکن یاد رہے وہی تقاضے جو رشتے کے موافق ہے، ایسا نہ ہو کہ تم رشتوں کی پاسداری میں جس کا چاہو خون بہاتے پھرو یا جو چاہو وہ کام کرتے پھرو، اس طریقے سے کہ تم جائز اور ناجائز کا خیال نہ رکھو، اس طریقے سے کہ تم اچھے اور برے کا خیال نہ رکھو، اس طریقے سے تم نے وعدہ کر لیا اب سوچو کہ ہر حال میں وفا کرنا ضروری ہے۔ نہیں، وعدہ بس وہی وفا کرنا ہے کہ جو حکم خداوندی کے موافق ہو۔ اگر حکم خداوندی کے موافق وہ وعدہ نہیں ہے تو سمجھیے وہ وعدہ نہیں ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے جب تم سے عہد و پیمان لیا تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے اس عہد پر باقی رہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ہمہ وقت اس عہد کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھو تاکہ کسی بھی مقام پر لغزش کا شکار نہ ہونے پاؤ۔ اب ایک وہ وعدہ ہے، اس کے بعد انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام آئے، انہوں نے بھی وعدہ کیا اور کسی آخری نبی کا یہی وعدہ کہ جو دین اسلام کی ترویج، دین اسلام کو فروغ دینے میں ہے کہ ہم اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اے میرے حبیب پہنچا دو، تو اس حکم کا پہنچانا ضروری ہے۔ اب رسول نے، نبی نے اس حکم کو پہنچایا، اور لیکن چونکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی عہد طفلی میں، زمانے طفلی میں عہد کیا کہ نانا جان اگر اس دین پر کوئی حرف آئے، کوئی اگر سرکش اور باغی انسان اگر اس دین کو مٹانے کی کوشش کرے، اس دین میں تغیر و تبدل پیدا کرنے کی کوشش کرے تو ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، ہم اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیں گے، مگر نانا اس دین اسلام کو محفوظ رکھیں گے۔ لہٰذا حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بہت جلدی چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت کا خاص خیال رکھتے ہوئے کہ یاد رکھیے رسول نے وعدہ کیا تھا اسلام کو فروغ دینے کا، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نانا سے وعدہ کیا اسی دین اسلام کو محفوظ رکھنے کا۔ اس کے بعد اور آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کر کرب و بلا پہنچے، سن 61 ہجری، 2 محرم سن 61 ہجری کو قربانی کا وقت آیا
قربانی دی مولا حسین علیہ السلام نے، کسی چیز کی راہ خدا میں پرواہ نہ کی، حتیٰ کہ بیٹے، بھتیجے، بھانجے سب کی قربانیاں راہ خدا میں دے دی۔ اور اس کے بعد آخری وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن ام المصائب عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے ایک وعدہ کیا کہ بہن تم ہمارے اس پیغام کو عام کرو گی، تم ہمارے اس پیغام کو دنیا تک پہنچاؤ گی، اس دین اسلام کو کربلا کی زمین تک رہنے نہیں دو گی، بلکہ اس کو دربار یزید تک اور قصر یزید تک لے کر جاؤ گی۔ یاد رکھو ہمارا خون کربلا کی ریگزار میں دفن نہ ہونے پائے، جذب نہ ہونے پائے، بلکہ تمہارا کام ہے کہ اس کی تشہیر کرتی جانا، تمہارا کام ہے بقائے حسینیت تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کسی طریقے سے دین اسلام مٹنے نہ پائے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے بھی یہ عہد کیا، یہ وعدہ کیا کہ بھائی جان، بھیا حسین گھبرانا نہیں، جب تک تمہاری بہن ہے اس عہد پر باقی رہے گی اور آپ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچائے گی اور آپ کی قربانی ضائع اور برباد نہیں ہونے دے گی۔ لہٰذا اس وقت سے اسیری ہوئی، دربدری ہوئی، پتھروں کی چوٹیں ہیں، صدقے کی خرمے پھینکے گئے، حتیٰ کہ قید خانے میں ڈالا گیا، مگر کبھی بھی زینب نے بھائی کے عہد کو فراموش نہ کیا اور لمحہ بلمحہ، منزل بمنزل، گاہے بگاہے اپنے بھائی کے پیغام کو فروغ دیتی رہی، عام کرتی رہی، دنیا والوں تک پہنچاتی رہی، تاکہ یہ بھائی کا عہد مٹنے نہ پائے، تاکہ بھائی کا عہد پورا ہو جائے اور دین اسلام سرسبز و شاداب نظر آئے لوگوں کے درمیان۔ عزیزوں، یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ بہن نے اپنے بھائی کے وعدے کو پورا کیا، اور آپ غور کریں کہ جب اربعین حسینی قریب ہے، یہ اربعین حسینی بھی کیا ہے؟ اسی زینب اولیاء مقام کی یادگار ہے کہ بہن اپنے بھائی کی قبر پر آئی، لہٰذا ہم نے بھی جو عہد کیا ہے، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ، اے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، ہم اس عہد کو جو ہم نے آپ سے کیا ہے، ہم اس کو پورا کریں گے، فراموش نہیں کریں گے، ہم ہر لمحہ حسین مظلوم کی یاد کو باقی رکھیں گے۔ عزیزو، جب رہائی ملی، اور آپ یہ غور کریں، رہائی ملنے کے بعد جب بہن بھائی کی قبر پر آئی تو امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ آنے کے بعد بھتیجے کو دیکھا کہ جو حالت غیر ہے، مگر پھر بھی زینب نے یہ کہہ کر تسلی دی۔ عزیز غور فرمائے، بہن کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی بہن زینب اولیاء مقام اپنے بھتیجے سید سجاد کو کیا کہہ کے تسلی دے رہی ہے کہ میرے لال سید سجاد، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھو، تم نے جو قبر بنائی ہے، یاد رکھو ابھی جہاں پہ کوئی زائر نظر نہیں آتا ہے، اے میرے بھتیجے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب یہیں پر، اسی مقام پر میرے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے، تمہارے بابا کے روضے پر حاضری دینے کے لیے دور و نزدیک سے مرد و عورت، بچے، بوڑھے، جوان، سبھی ایک وقت آئے گا کہ سب حاضری دینے، سب چوکھٹ کا بوسہ دینے کے لیے، سب توسل کرنے کے لیے، سب مرادیں مانگنے کے لیے، سب حاضری دینے کے لیے اسی کربلا کی وادی میں، اسی حسین مظلوم کی قبر پر حاضری دینے کے لیے آ جائیں گے۔ یاد رکھو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تمہیں ظاہراً کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، مگر یاد رکھو کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہر ایک اپنے آپ کو حسینی بنا کر اس بارگاہ میں پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ آپ غور کریں، یہ اتحاد کا مرکز ہے جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی بھی اپنے آپ کو یزیدی نہیں کہہ سکتا، ہر ایک حسینی اپنے آپ کو بتاتا ہے، ہر ایک حسین سے اپنے رشتے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمیں یزیدیوں کی صف میں نہ شامل کیا جائے۔ لہٰذا اس مصرے میں بھی اگر غور کریں تو آپ یاد رکھیں، اس در پر
ہر مذہب و مسلک کا بے شک لا ریب ہر مذہب و مسلک کا آدمی نظر آ جائے گا، کوئی بھی ہو ہر ایک نظر آ جائے گا، لیکن اگر کوئی نظر نہیں آئے گا تو وہ وہی نظر نہیں آ سکتا ہے کہ جو یزید ہو یا جس کا تعلق یزید سے ہو، جس کا شجرہ یزید سے ملتا ہو، صرف وہی اس بزم میں، وہی اس چوکھٹ پر، وہی اس بارگاہ میں حاضری نہیں دے سکتا ہے، وہی اپنے آپ کو اپنے آپ میں ننگوار تصور کرے گا اس در پر حاضری دینے کے لیے، ورنہ ساری دنیا کسی بھی مذہب و مسلک کا ہو اس در پر حاضری دینے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے اپنے عقیدے کی جہت سے۔ یہ تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، یہاں پر نہیں آئیں گے تو کہاں پر آئیں گے؟ انہوں نے حق کو باقی رکھا ہے، دین کو محفوظ رکھا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دین اسلام پر باقی رہو تو ضرور حسین مظلوم کی قربانی کو یاد کرنا پڑے گا، حسین مظلوم کے احسان کو فراموش نہیں کرنا ہوگا۔ لیکن عزیزو، اب ایک بات اور عرض کرتا چلو اسی ضمن میں، یاد رکھیے یہ جو ابھی مشی کا دور ہے، لوگ پا پیادہ، لوگ پا برہنم، لوگ مشی کرتے ہوئے بصرے سے، حلہ سے، نجف سے اور مختلف مقامات سے اس در پر حاضری دے رہے ہیں۔ آپ یہ غور کریں کہ یہ تمام چیزیں دشمن کی نگاہوں میں کھٹکتی ہیں، یہ تمام چیزیں وہ سوچتے ہیں کہ آخر کیسے یہ چاہنے والے بے خوف و خطر، نہ موسم کی پرواہ ہے کہ اتنی شدید دھوپ ہے، کبھی بھی کسی کو کوئی بیمار پڑ سکتا ہے، کسی اور چیز کی بھی پرواہ نہیں کہ کھانے پینے کا کیا ہوگا، پیدل جاتے ہیں، اس بات کا خوف نہیں کہ پیر میں موچ آ جائے، پیر میں درد ہو جائے اور کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کریں گے۔ اتنے لوگ ہیں کربلا میں پہنچ کر، ہو سکتا ہے کہ کسی کے آب و دانے کا انتظام نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو جائے تو علاج میسر نہ ہو، لیکن کیسے ممکن ہے کہ یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں اور لوگ چلتے چلے جا رہے ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف و خطر نہیں ہوتا۔ عزیزو، یاد رکھیے یہ عشق حسین ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، لہذا دشمن لاکھ کوشش کرے اس کو مٹانے کی، مشی کو ختم کرنے کی، یاد رکھیے اس مشی کو ختم کرنے والے دنیا سے مٹ گئے، مگر مشی اب بھی جاری و ساری ہے، مشی کرنے والے اب بھی جاری و ساری ہے، اس کو مٹانے والے خود مٹ گئے، ان کے جسموں کو کیڑے کھا گئے، مگر آج بھی دیکھیے کتنی آب و تاب اور کتنے محبت اور عشق کے ساتھ لوگ سید الاحرار حضرت ابا عبداللہ الحسین مظلوم کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ ابھی اس وقت دور حاضر کا ایک بڑا فتنہ یاد رکھیں کہ ابھی دیکھیں آپ کہ جب یہ صورتحال ہوئی کہ ابھی ایک ملک میں سیلاب آیا، یقیناً سیلاب سے سب متاثر ہوئے، اس میں دو رائے نہیں ہے، سیلاب سے متاثر ہوئے، بہت بچے اس میں مر بھی گئے، بہت سارے لوگ بہہ بھی گئے، گھر تباہ بھی ہو گئے، اور بھی جو مالی پریشانی ہوئی وہ بھی پریشانی ہوئی، لیکن یاد رکھیں ایسے موقع پر ضروری ہے انسانیت کے تقاضے کے مطابق کہ آپ اس کی نصرت کریں، مدد کریں، لہٰذا اسی چیز کا بہانہ بنا کر دیکھیے دشمن کی سازشوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، دشمن کے حربے کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے۔ دشمن نے موقع کو بھنانے کی کوشش کی اور ایک افواہ پھیلانے کی کوشش کی اور ایک اچھے طریقے سے سجا کر اچھے لب و لہجے میں اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ آپ جو کربلا جا رہے ہیں، اور صرف یہی دشمن نہیں، متعصب افراد نہیں، بغض حسین رکھنے والے نہیں، بلکہ کچھ اپنے نادان بھی ان کی اس لگی چپٹی باتوں میں آ گئے، ان کی ان حسین باتوں میں آ گئے، اور وہ بھی اسی باتوں کو دہرانے لگے کہ ہاں باتیں ان کی کسی حد تک درست ہے۔ یاد رکھیں ان کی باتیں کیا ہیں، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لوگ سیلاب سے متاثر ہیں، سیلاب زدہ ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو جو پیسہ آپ اربعین پر جائیں گے اس میں خرچ کریں گے، زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے
ضروری یہ ہے کہ یہی پیسہ یہاں پہ سیلاب سے متاثر افراد کو دے دیجئے، ضروری ہے کہ سیلاب زدگان کو یہی پیسہ دے دیجئے تاکہ ان کی زندگی خوش و خرم طریقے سے بسر ہو سکے، تاکہ وہ اپنے آب و دانے کا انتظام کر سکے۔ عزیزو یاد رکھیے، ان سے صرف ایک سوال کیجئے کہ بھائی ٹھیک ہم دے دیں گے، لیکن اتنا بتا دو تم نے کتنی مدد کر دی، تم نے کتنی مدد کر دی، اور کیا ہم اگر زیارت پر جا رہے ہیں تو کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ کیا ہم نے سیلاب زدگان کی مدد نہیں کی، نصرت نہیں کی، سیلاب سے متاثر افراد کی کمک نہیں فرمائی ہے؟ ضرور فرمائی ہے، لیکن آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس زیارت کو فراموش کر کے لوگوں کی مدد کرنا اپنے اوپر فرض اور واجب نہ قرار دیجئے، بلکہ یہ بھی ایک تبلیغ اسلام کا ذریعہ ہے جو ہم زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضری دیتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کی بھی خدمت کیجئے، مگر زیارت کو کبھی فراموش نہ کیجئے، ان کے بہکاوے میں نہ آئیے، ایسے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کیجئے، کبھی بھی ان کے بہکاوے میں نہ آئیے، اس لیے کہ وہ انہی سب باتوں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں ایک آخری بات اور عرض کر دوں، آپ دیکھیں کہ اسی وقت جو انسانیت کا تقاضا تھا کہ بغیر مسلک و مذہب کو جانے بغیر ایک دوسرے کی مذہب کی تبلیغ فرمانی چاہیے تھی، ایسے موقع پر کسی ناصبی نے، کسی متعصب افراد نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ یاد رکھو سب کی نصرت کرنا مگر رافضی کی، شیعوں کی، حسین مظلوم کے چاہنے والوں کی نصرت و مدد نہ کرنا، باقی سب کی مدد کرنا۔ عزیزوں میں اس سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں، عقل کے ناخون لو، کم از کم اگر حسینی اپنے آپ کو کہلاتے ہو، تمہارے دل میں ذرا سے بھی محبت ہے اور ذرا سے بھی انسانیت باقی ہے تو وہ حسین جس کی محبت کے لیے ہم حاضری دیتے ہیں یہاں پر، جس کی محبت کا دم بھرتے ہیں، جب یہ اثنائے راہ میں تھے، کربلا معلیٰ پہنچ رہے تھے، ایسے میں حر کا لشکر جو دشمن ہے، گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، وہ آیا پیاسا ہے۔ امام مظلوم نے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ہمارا دشمن ہے، کل ہم پر پانی بند کر دے گا، ہم پیاسے رہ جائیں گے، ہمارے بچے پیاسے رہ جائیں گے، فوراً اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ حر کو بھی سیراب کرو، اور صرف حر کو نہیں بلکہ حر کے پورے رسالے کو سیراب کرو، اور صرف رسالے کو نہیں بلکہ اس کے سواریوں کو بھی سیراب کرو۔ تو جو حسین اتنا حکم دیتا ہے، پھر کیسے آپ حسینی بنتے ہو کہ انسانوں کی مدد کرنا تمہارے لیے ناگوار گزرتا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔